بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 522 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لَتَجِدَنَّ، یقیناً آپ پائیں گے، اشد الناس، سخت ترین سب لوگوں سے، عداوتاً، عداوت میں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، الیہود، یہود کو، والذین، ان لوگوں کو جو جنہوں نے اشرکو، شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ، اور یقیناً آپ پائیں گے، اقربہم، قریب ترین ان سب سے، مودتاً، دوستی میں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، الذین، ان کو جنہوں نے قالو، کہا، انا نصارا، کہ بے شک ہم نصارا ہیں، ذالک بأن منہم، یہ اس سبب سے کہ بے شک کچھ ان میں سے، قسیسین، پڑھے ہوئے ہیں، ورہبانا، اور کچھ زاہد ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ، تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ دوسری بات، تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا۔ تیسری بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سب سے علم دوست، عالم، اور بہت سے تاریک الدنیا درویش ہیں، نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، وہاں ایک طرف یہودی رہتے تھے تو دوسری طرف نصارہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان منافقوں کی ایک جماعت تھی۔ چوتھے مکے کے وہ مشرکین تھے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے دشمنی کرنے میں اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے تھے۔ اس آیت میں ان تمام طبقات میں سب سے زیادہ کون دشمن ہیں اور سب سے زیادہ عداوت کرنے والے، رکھنے والے کون ہیں، ان میں سے اس کی وضاحت کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو احتیاط برتنے میں آسانی ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے میں سر فہرست یہودیوں کو قرار دیا گیا،
اور اس کے بعد مشرکین کا نمبر ہے، اس لیے کہ جو یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، اس کے باوجود وہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ اندرونی طور پر دوستی قائم کیے ہوئے تھے، اور یہ یہودی مکے کے ان مشرکین کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم ضرور محسوس کرو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے مشرک ہیں۔ آپ غور کریں اس آیت کو سامنے رکھ کر، یہ آیت 1500 سال پہلے کی ہے، اور اس آیت کو سامنے رکھ کر آج کے دور میں غور کیجیے کہ یہودی جو اسرائیلی کہہ سکتے ہیں ان کو یہودی، اور جو مشرک ہیں، یہ دونوں، ان دونوں کی تفصیل بتا دی گئی، یہ دونوں سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب غور کیجیے، عالمگیر پیمانے پر ایک طرف اسرائیل یا امریکہ یا یہودی یہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں، اور آج کل یہ جو جس کا سر اور بھیجا خراب ہو چکا ہے ٹرمپ، اس نے پورے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے بشمول اسلام اور مسلمانوں کے، اور دوسری طرف ملک گیر سطح پر مشرکوں کا سرغنہ، اس نے پورے ہندوستان کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں، ادھر یہودیوں کا سرکردہ، ادھر مشرکوں کا سرکردہ، یہ دونوں اسلام اور مسلمانوں سے، یعنی مشرک اور یہودی دونوں اسلام کے کٹر دشمن رہے، تھے، ہیں، اور یہ قیامت تک شاید سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے مشرک ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ اگر ہم اس دور کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت آج بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت رکھنے میں پہلا نمبر یہودیوں ہی کا ہے۔ قومی سطح پر ہم ہمارے ملک کے حالات سے یہ اندازہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ یہ مشرک اور کافر ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے تقریباً 80% ہندو یعنی غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، وہ یا تو خالی الذہن ہیں، یا خاموش ہیں، یا اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں عقیدت رکھتے ہیں، یا دوسروں کی جانب سے پیدا کی گئی غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں سے ناراض ہے۔ صرف 15 سے 20% غیر مسلموں کا طبقہ اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن بنا ہوا ہے، جو اپنے اقتدار کے لیے، سیاسی پالیسی کے تحت، یا اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی صورت میں خواہ کے خوف و بے چینی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان 80% غیر مسلموں سے اپنے اخلاق و کردار کے نقوش پیدا کریں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، اس سنہری تاریخ کو اپنے ملک میں دہرائیں۔ اگر ہندوستانی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کاز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہندوستان کا نقشہ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس آیت میں جو دوسری بات بتلائی گئی ہے کہ تم یہ بات ضرور محسوس کرو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا، عیسائی، کرسچن۔ اس کا مطلب ہاتھ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے یوں لکھا ہے کہ چونکہ عیسائیوں میں بہت سے لوگ دنیا کی محبت سے خالی ہیں، اس لیے ان میں حق بات کو قبول کرنے کا مادہ بھی زیادہ ہے، اور کم از کم ان عیسائیوں کو مسلمانوں سے اتنی سخت دشمنی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں بہت سے علم رکھنے والے عالم بھی ہیں، روحانیت اختیار کرنے والے زاہد اور درویش صفت افراد بھی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان عیسائیوں میں غرور اور گھمنڈ بہت کم ہوتا ہے۔ انا، غرور، گھمنڈ، تکبر آدمی کو حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ عیسائیوں کی مسلمانوں سے محبت میں قریب تر جو فرمایا گیا اس کا ایک اثر یہ تھا کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو بہت سے مسلمانوں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کے پاس پناہ لی، جو عقیدے کے اعتبار سے عیسائی تھا۔ تاریخ بتا رہی ہے نجاشی نے حبشے کی جانب ہجرت کرنے والوں کے ساتھ بڑے ہی اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا اور سارے حالات دریافت کی اور مسلمانوں کو پناہ دی۔ عیسائیوں کی اکثریت کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر زمانے کے عیسائیوں کی یہی حالت ہو، تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں جن میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔